بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، ظلمۃ۔ تانیث کیا آگے پڑھیں گے کہ جو ہے کہ تانیث کی علامتیں کون کون سی ہیں۔ دوسرا ہے تانیث کی علامات۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ گول تا، یعنی کہ بقرۃن کے آگے میں جو بقتن ہے وہ کیا ہے؟ گول تا۔ الف مکسورہ، بشرا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ الف مکسورہ، تو یہاں پہ یہ ہوگا۔ یا تیسری ہے الف ممدودہ، یعنی کہ صفراء، الف اور حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صفراء۔ جس اسم کے اندر گول تا ہو، الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو اس کو تانیث کہیں گے، یعنی کہ وہ پھر مؤنث ہوگا۔ فائدہ: اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغریٰ، حمراء۔ مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو، یعنی کہ جس مؤنث کے مقابلے نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی، اور جس مؤنث کے مقابلے نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیا مؤنث حقیقی، جب ہم ان کی تمرین کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کی کس طرح پتہ چلے گا کہ مؤنث حقیقی ہے اور مؤنث لفظی ہے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، جو اسم اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مؤنث ہی رہتے ہیں، جیسے امی، اخت، زینب، مریم۔ اب اس میں کیا تانیث گول، یعنی کہ گول تا جو ہے، گول تا الف مکسورہ، الف ممدودہ کی علامتیں نہیں پائی جا رہی، پھر بھی یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ نمبر 2، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ بعض اسماء ایسے بھی ہیں جن میں تانیث کی علامتیں نہیں ہوتی مگر وہ پھر بھی تانیث ہوتے ہیں، جیسے ارض، شمس، دار، نار وغیرہ۔ اس طرح کی اسماء کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اسماء ہیں جو اہل عرب کے لوگوں نے اسے مؤنث کہا تو یہ اب مؤنث ہی ہیں، جس کو اہل عرب مؤنث کہتے ہیں تو ان کو مؤنث ہی کہا جائے گا۔ جہاں پہ یہ الفاظ آئیں گے وہاں یہ ان کو بغیر تانیث کی علامت دیے کہ دیکھے مؤنث کہہ دیں گے، کیونکہ یہ اہل عرب نے ان کو مؤنث بتایا ہے۔ نمبر 3، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض اسماء ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال وغیرہ۔ نمبر 4، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تانیث ہو، تا ہو، یعنی کہ جو اسم مذکر کا نام ہے اور صرف وہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہو تو وہ مذکر کے لیے ہی بولا جائے گا، جیسے طلحۃ، خلیفۃ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور علم دین سیکھنے کا ہمیں شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا مجاہد الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔